عبیداللہ ابن زیاد کے دربار میں جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر کاٹ کر لایا گیا تو اس بدبخت انسان نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک چہرے پر چھڑیاں مارنا شروع کر دی اور کہنے لگا تو اسی لائق تھا کہ تیرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، تجھے سمجھایا تھا نا کہ تو باز آ جا، لیکن تو باز نہیں آیا، تیرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ حضور کے بزرگ صحابی حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دربار میں بیٹھے تھے، جوش کے ساتھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے عبیداللہ ابن زیاد تو برا ہے، تیرا باپ برا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک چہرے پر، مبارک لبوں پر اس طرح چھڑیاں نہ مار، کیونکہ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک چہرے پر بوسے لیا کرتے تھے، اس طرح چھڑیاں نہ مار۔ لیکن میں کہتا ہوں نا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دولت، قوت، اقتدار، پیسہ، حسن، جوانی دیتا ہے تو پھر اسے ظالم نہیں بننا چاہیے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا۔ ظالم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ظلم کا راج ہے یہ ہمیشہ قائم رہنا ہے؟ نہیں، اس کا راج دیکھیں کتنی دیر تک قائم رہا تھا۔ 6 سال گزرے، وہی کوفے کا دربار، وہی محل، وہی تخت جہاں عبیداللہ ابن زیاد بیٹھ کر ظلم کیا کرتا تھا، وہاں 6 سال گزرنے کے بعد تاریخ نے پلٹا کھایا۔ عبیداللہ ابن زیاد کی جگہ مختار ثقفی آ کے بیٹھا۔ اس نے بیٹھتے ہی اعلان کیا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی قاتل ہیں میں سب کو چن چن کے ماروں گا۔ اس نے اعلان کیا کہ ڈھونڈ کے لاؤ۔ اس نے آپریشن شروع کیا۔ پہلے ہی دن اس نے 6000 بندے قتل کروائے، اور پھر اس نے عبیداللہ ابن زیاد کو ڈھونڈ کر لانے کو کہا۔ فرمایا کہ عبیداللہ ابن زیاد کو ڈھونڈ کر لاؤ، مردہ ہو یا زندہ ہو، مجھے اس کا سر کٹا ہوا چاہیے۔ عبیداللہ ابن زیاد کو جب مختار ثقفی کے لوگ ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو اسے پتہ چل گیا کہ مجھے مارنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ ادھر سے وہ بھی 30,000 کا لشکر لے کر نکلا، ادھر مختار کے لوگ بھی نکلے۔ یہ جگہ کون سی تھی؟ نہر فراق، میدان کربلا کے سامنے 1 محرم الحرام کو لڑائی شروع ہوئی۔ مختار کے لوگ مارے گئے، لڑائی بند ہو گئی۔ پھر یہ لڑائی دوبارہ شروع ہوئی 5 تاریخ کو، پھر بند ہو گئی، پھر دوبارہ شروع ہوئی 7 تاریخ کو، پھر بند ہو گئی۔ پھر یہ لڑائی کا آخری دن تھا اور 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ وہی نماز ظہر کا وقت ہے۔ حضرت ابراہیم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبیداللہ ابن زیاد کا سر کاٹا اور اسی تشت میں رکھا جس تشت میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر عبیداللہ ابن زیاد نے کاٹ کر رکھا تھا۔ اور جس طرح عبیداللہ ابن زیاد نبی پاک کے نواسے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک چہرے پر چھڑیاں مار رہا تھا، اسی طرح حضرت ابراہیم بن مالک نے عبیداللہ ابن زیاد کا سر کاٹ کر اسی تشت میں رکھ کر پیش کیا۔ تو جس طرح عبیداللہ ابن زیاد نے امام علی مقام کے مبارک چہرے پر چھڑیاں ماری تھی نا، اسی طرح مختار ثقفی نے بھی عبیداللہ ابن زیاد کے بدبخت اور لعنت پھرے ہوئے چہرے پر چھڑیاں ماری۔ اسی دربار میں ایک بوڑھا بابا بیٹھا ہوا تھا، جوش کے ساتھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا لوگوں دیکھو، عرش کے مالک نے انصاف کر دیا ہے۔ لوگ پوچھنے لگے کیسے؟ تو اس نے کہا کہ ایک دن تھا کہ میں نے دیکھا تھا کہ یہی عبیداللہ ابن زیاد بدبخت نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک چہرے پر چھڑیاں ماری تھی۔ آج یہ بھی مردود، لعنتی، بے ایمان، بے بس، لاچار، مجبور پڑا ہے۔ آج مختار ثقفی
اس کے چہرے پر چھڑیاں مار رہا ہے۔ مختار سقفی نے آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے امام علی مقام کے مبارک چہرے پر چھڑیاں ماری تھی، تو آج مختار سقفی بھی عبید اللہ ابن زیاد کے چہرے پر چھڑیاں مار رہا ہے۔ ظالم کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ آج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے، قوت دی، اقتدار دیا ہے، تو یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ وقت کی یہ خوبی ہے کہ وقت گزر جاتا ہے۔ آج آپ اقتدار میں ہیں تو آپ سے جو پہلے گزر گئے ان کی طرف دیکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ اگر وہ نیک تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی انعامات سے نوازا ہے، اگر وہ بدبخت اور لعین تھے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسے نیست و نابود فرمایا اور کیسے انہیں عبرت کا نشان بنایا، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دولت دے، طاقت دے، حسن دے، جوانی دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر ظلم کرنا شروع کر دیں۔ ظلم کبھی نہ کریں، کیوں کہ ظلم کا راج کبھی بھی ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتا۔